وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 211. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ خدا غالب اور حکمت والا ہے. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے سائبانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 211. سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی ہم نے دی تھیں انہیں واضح نشانیاں. ومن یبدل نعمت اللہ، اور جس نے بھی تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ کی نعمت، من بعد ما جاءت ہو، بعد اس کے کہ آگے اس کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، بس اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی اسی سلسلے میں تھا. اصل مضمون شروع ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اسی سلسلے میں پھر دوسری آیت تھی اور پھر تیسری آیت تھی کہ هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى اللہ ترجع الامور، کہ یہ کس چیز کا انتظار کریں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کائنات بے مقصد ہے یا ہم بے مقصد ہیں. یقیناً یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اس کے تمام فوائد اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دی ہیں. یعنی انسان کے لیے آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز جو ہے آپ استعمال کر رہے ہیں.
قسم قسم کی چیزیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے اور پھر اس عقل سے آپ نے کام لیا ہے، تو زمین کے اوپر بھی اڑ رہے ہیں اور نیچے سمندر کی تہہ میں بھی آپ تیر رہے ہیں۔ ایسی تو کوئی مخلوق نہیں ہے، آپ ہی ممتاز ہیں اس کائنات میں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، غیر کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان اپنی منزل بھٹک چکے ہیں اور غیر اللہ کو، ہماری توجہ غیر اللہ کی طرف ہے، غیر اللہ، اللہ کے ماں سوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا مقصود ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ ببانگ دہل کہنا چاہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ لیکن یہ یعنی ایک خواب ہی ہے اس وقت، اور لیکن اس وقت ایسی حالت نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ بہرحال آج کی جو آیت ہے بڑا اہم ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن یہ اسی آیت کا تسلسل ہے، یہ تمام ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہے سامنے کے نام، اور اس کو ذرا غور سے سنیں۔ بہرحال میرا تو کہنا ہی ہے، آپ نے غور سے سننا ہے یا نہیں سننا وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اس آیت میں ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری جو ہے وہ عذاب کا باعث بنتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک عام سا مضمون ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ اینک لی ہے، میرے چہرے پہ جو اینک ہے یہ میں نے لی ہے، اگر یہ اپنا کام نہیں کرے گی تو میں اس کو مطلب ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا، یا اس کے شیشے جو ہے توڑوا کے اس میں نئے شیشے ڈلوا لوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فریم تو مطلب ٹھیک ہے نا، لیکن اگر اس کے شیشے خراب بن گئے اور مجھ سے ڈبل نظر کے بن گئے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو اب یہ اینک تو اپنا کام نہیں کر رہی، اب ظاہر ہے کہ میں اس کے شیشوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا، اور صحیح شیشوں کی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے مضمون آسان کر دیتا ہوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے تو اس کے نتیجے کا بھی ایک دن ہے، یعنی زندگی کا اس کی ظاہری زندگی کا بھی اختتام ہے، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایک دن جمع کرے گا، اور اس دن یہ پتہ چلے گا کہ کون جو ہے کامیاب ہے اور کون ناکام ہے مقصد حیات کے حاصل کرنے میں۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ آخر کامیابی اور ناکامی کس چیز سے تولی جائے گی۔ یہ صرف یہ ہوگا کہ کون وہ انسان ہے کہ جنہوں نے مقصد حیات کو پہچانا اور اس کی تیاری کے لیے زندگی گزاری، اور کون ہے وہ لوگ جو مقصد حیات کو بھول کے زندہ رہے اور ساری زندگی انہوں نے مقصد حیات کو بھلائے رکھا۔ آج کا مسلمان سامعین کرام یہ وہ انسان ہے جو بظاہر کچھ ایسے اعمال کر رہا ہے جو بظاہر عبادت لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں آج کا جو مسلمان ہے وہ مقصد زندگی کے بارے میں بہت بڑی ٹھوکر کھا چکا ہے۔ ٹھوکر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ٹھوکر لگتی ہے تو گر پڑتے ہیں، یا یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں ٹھوکر کا الفاظ اگر بدل لوں تو یہ ہوگا کہ آج کا مسلمان جو ہے اپنی منزل بھٹک چکا ہے، اور یہ غلط راستوں پر غلط منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ دنیا تو نہ ہماری منزل ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، نہ یہ منزل ہو سکتی ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا عقلی طور پہ آپ سوچیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آدھی دنیا اگر آپ نے کما بھی لی، وہ تو ہو نہیں سکتا نا، آدھی دنیا چلیں، لیکن آپ کتنا جی لیں گے، کتنا اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، کیا کر لیں گے؟ تو پھر آخر کار آپ نے جانا ہے، مرنا ضرور ہے۔ موت پہ تو ہمارا یقین ایسا نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ وہ ہم چاہتے تو نہیں ہیں موت کو، لیکن موت تو آئے گی، اور پھر ہم رب کے پاس واپس جائیں گے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔
کہ دیکھو ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تو وہ تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم نے ملاقیکم، پھر تم نے ملاقات کرنی ہے یا اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے جو غیب اور جو ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ آج کا جو مضمون ہے سامعین کرام، اس میں سبق یہی ہے، بنیادی طور پہ یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی سزا اس کا شدید عذاب ہے۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یا تو ہمیں یعنی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں نہیں دی ہیں، ہم تو سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے۔ کوئی انسان اگر کچھ کھا پی نہیں رہا لیکن وہ سانس تو لے رہا ہے، اور سانس میں یعنی زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے، تو آکسیجن آپ کو مل رہی ہے، فری آف کاسٹ ہے۔ اسپتالوں میں وہ سلنڈر ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہزاروں روپے کا سلنڈر آتا ہے، اور وہ پھر یعنی چند سانسوں کے لیے آپ آکسیجن لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ ایک مضمون دیکھیں، میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، خود بھی سمجھنا ہوں، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہم پہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ بتائیں۔ اور اگر ہیں یا تو ہم ان نعمتوں کی شکر گزاری میں زندگی گزار رہے ہیں یا ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں اصل میں نعمت کا تذکرہ ہے تو اس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر رہے ہیں، یعنی بجائے استعمال کر رہے ہیں، یا ناشکری، بے قدری، یا اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے مثال کے طور پہ ایک بھوکا شخص ہے اور وہ کھانا چاہیے اسے، ایک شخص اسے ٹرے میں کھانا لا کے دے دیتا ہے کہ بسم اللہ کیجیے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ کھانا کھائے گا یا نہیں کھائے گا۔ وہ آتا ہے یعنی وہ کھانا اگر نہ کھائے تو آپ بتائیں نقصان کس کا ہوگا؟ آپ یہ بتائیں۔ کھانا ہے، خوان نعمت ہے، قسمہ قسم کے کھانے ہیں، پانی ہے، لسی ہے، اور پورا وہ خوان بھرا ہوا ہے نا۔ اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو وہ اس کا نقصان تو اسی، وہ بھوکے کا بھوکا رہے گا، کھا لے گا تو اس کو فائدہ ہوگا نا۔ یہ اصل میں دیکھیں، یہ باتیں اتنی میں طولانی کرتا ہوں اور بہت وقت لے لیتا ہوں۔ آپ دیکھیں اکثر تفسیروں میں اتنی تفسیر آپ کو نہیں ملے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اول تو میں یعنی طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں۔ عالم لوگ جو ہیں وہ ذرا تفصیل کم کرتے ہیں، مجمل مختصر بات کرتے ہیں، لیکن مجھ میں یہ ہے کہ میں ذرا تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ یہاں اس آیت نمبر 211 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کر دیا، یعنی اس کو ضائع کر دیا، تو پھر اسے میں شدید عذاب دوں گا۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے اور آپ نے اس کو ہلکا نہیں لینا۔ اور میں اگر آپ سے یہ کہوں افسوس سے کہ ہم نے تو سارے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے، ایک آیت ہو یا جتنے بھی ہوں، تمام قرآن کو ہم نظر انداز کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، خود اپنا سلوک دیکھ لیں کہ آپ کا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ صاحب جی بیٹھے ہوئے ہیں دفتر میں، صاحب جی، تو وہ قرآن پاک بھی ہے، کوئی کلائنٹ نہیں آیا، بس وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ رشوت خور افسر ہے، لیکن اب رشوت خور بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے، مطلب حکومت کے جو سائٹ سے وہ بھی پیسے لیتا ہے، ناجائز بل بنا دیتا ہے، اور پھر ادھر جو ہے کلائنٹس جو آتے ہیں، تو چونکہ اس کے صاحب جی کے پاس اختیار ہے تو ہر کام کا ریٹ متعین ہے۔ بعض محکموں میں ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ محکمہ مال جو ہے، فرد لو تو اتنے پیسے، انتقال کرواؤ تو اتنے پیسے، وہاں کی زمین لو تو اتنے پیسے، یہ رشوت کے طور پہ دینے ہوتے ہیں۔ تو صاحب جی آئے ہوئے فارغ ہیں، صبح کی نماز پڑھی ہے، تہجد پڑھا ہے، پھر فجر پڑھ کے ناشتہ کر کے آ کے دفتر میں بیٹھ گئے۔ ابھی صبح کا وقت ہے، کلائنٹ نہیں آئے، انہوں نے قرآن لے کے اٹھا کے تلاوت شروع کر دی ہے کہ چلو کچھ ثواب کما لیں۔ اتنے میں وہ کلائنٹ آتا ہے
یا موسم گرم ہوتا ہے لوگ نکل پڑتے ہیں تو سائلین آنے شروع ہوتے ہیں تو بس وہ رشوت کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، قرآن کو بند کر کے وہ رکھ دیتا ہے کہ چلو یہ پھر، اور خوب جو ہے دن میں کمائی کرتا ہے، رات کو کہتا ہے یار شام کو دفتر بند ہونے سے پہلے کہتا ہے میں آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے جاؤں گا، پھر باقاعدگی سے وہ نماز کے لیے بھی جا رہا ہے، عصر کی نماز پڑھی، ظہر کی پڑھی، صبح تو تہجد بھی کر کے آیا تھا۔ یہ مطلب آپ خود سوچیں کہ دین سے ہمارا بس اتنا واسطہ ہے کہ نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، تہجد پڑھ لی، باقی تو ہم حرام خور ہیں، زندگی حرام گزار رہے ہیں۔ دیکھیں حرام خور کو آپ زیادہ جذباتی نہ ہوں، حرام کا مطلب ناجائز، زندگی ناجائز کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں، زندگی کو ضائع کرنے والے ہیں۔ مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ کوئی رشوت لیتا ہے یا نہیں لیتا، لیکن میں تو ایک رویے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اور میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا، کیوں ہے، اور بہت بڑی غفلت ہے صاحب اکرام۔ اور مجھے افسوس آتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا اتنا مطالعہ نہ ہو، نیٹ یہ وہ میں کم استعمال کرتا ہوں، یا میری نظر سے ایسی نہیں گزری، ایسے خطبہ بہت کم ہیں جو انسان کو ٹو دی پوائنٹ بات بتاتے ہیں اور مقصد کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ دیکھیں رسول کی اطاعت تو اس وقت کارگر ہوگی جب آپ کی منزل اللہ ہو، رسول کی سنتیں تو اس وقت آپ کے کام آئیں گی، رسول کا طریقہ زندگی کہ اللہ آپ کا محبوب بن جائے، مقصود بن جائے۔ اگر اللہ ہی آپ کا معبود مقصود نہیں ہے، مقصود حیات نہیں ہے، محبوب واحد نہیں ہے، تو پھر تو آپ چاہے سنت کریں چاہے فرض کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ تو اس بات کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ بنیادی بات کر رہے ہیں، اور جو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، تو یہ تو جو آیات گزر چکی ہیں 2-3 کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس سے پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے اچانک یہ بات کہی کہ بھئی تم اے مسلمانوں تم پوچھ لو ذرا بنی اسرائیل سے، سل بنی اسرائیل، انہوں نے بھی میری آیات کو جھٹلایا جیسے کہ اے مسلمانوں تم جھٹلا رہے ہو۔ یہ آج کے تناظر میں آیات کا ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کے واپس لوٹتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، زبانی دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ تم تو میری نعمتوں کی ناقدری کرتے چلے جا رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ جس نے بھی میری نعمتوں کی ناقدری کی اور نعمتوں کو ضائع کیا اور زندگی بے مقصد گزار دی اور مجھے اپنی زندگی کا مقصود حیات نہ بنایا یا مقصود نہ بنایا، محبوب نہ بنایا، تو وہ میری بندگی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں صاحب کرام، ہمارا یہ خیال ہے، ہم تو دیکھیں مسلمان ہیں نام کے، یہ تمام ہجوم جو ہے یہ برائے نام مسلمان ہے۔ مسلمان کیوں ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اسلام کو اس نے نہ سمجھا ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، دنیا کے مسائل ہیں ہمارے۔ کوئی کہتا ہے یار میری تو تنخواہ کم ہے، میرے تو گزارا نہیں ہوتا کام میں تو بس ایک وہ غریبی ہے ہماری، ہم تو سر گھجانے کی فرصت نہیں ہے دنیا کمانے سے، اور ہمارے اور لانجے ہیں، کرائے کا گھر ہے، گھر میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور ہم تو اسلام
اسلام کو کیا کریں. یہ زبان سے نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اسلام سے ہمیں کیا واسطہ ہے, ہم اب بس نماز روزہ کر رہے ہیں جو بھی ہے, اور باقی تو ہماری منزل دنیا ہے. یہ زبان سے وہ نہیں کہتے, لیکن ایسا وہ کرتے ہیں کہ ساری توجہ جو ہے, ساری زندگی دنیا ہی کے لیے کھپا دیں. 30 سال گزار دیے, 50 سال گزار دیے, 80 سال گزار دیے, سارا کیا کمایا کچھ بھی نہیں, نیت دنیا کی تھی. اصل میں دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں, دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو جائے تو آپ کی زندگی ضائع ہو گئی. کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے, نیت پر. اور اگر آپ نے زندگی گزارنے کی نیت ہی صحیح نہیں کی تو بات یہ ہے کہ پھر تو کام خراب ہو جائے گا. آپ کی زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہے, دنیا کا فائدہ ہے. بس آپ اپنے مسائل میں, مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ غریب غربا ہیں اور وہ اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے, ان کو اس سے کیا کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, وہ تو اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے بیچارہ. لیکن جو صاحب ثروت ہیں تو ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کے پاس پیسہ بہت ہے, ان کی توجہ وہ پیسہ سنبھالنے پہ ہے, نئے نئے کاروبار پہ ہے. ایک دکان چل پڑی تو یا ایک کارخانہ چل پڑا تو گروپ آف کمپنیز کی دوسری شاخ شروع ہو گئی. گھی والے ہیں تو وہ صابن بنانا بھی شروع ہو جاتے ہیں, صابن بنانا شروع ہو گیا, سرف بنانا بھی شروع ہو گیا. اور یہ آپ دیکھیں گروپ آف کمپنیز کتنے ہیں پاکستان میں. مجھے تو ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کے نام کیا ہیں, لیکن گروپ آف کمپنیز. اور ایسے ہیں کہ وہ گاڑیاں دے رہے ہیں انعام میں, موٹر سائیکلیں دے رہے ہیں, گاڑیاں دے رہے ہیں, عمرے پہ بھجوا رہے ہیں. اتنے ان کی جو ہے انعامات رکھے ہوئے, کیونکہ کاروبار چل رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, تو وہ مزید اٹریکشن کے لیے گاڑی دے رہے ہیں, گاڑیاں بھی دیتے ہیں. اور گاڑیاں تو یہ عام جو وہ ہیں, بہرحال میں اس میں کیا کروں. تو دیکھیں یہ آج کی جو آیت ہے, سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. بھئی بنی اسرائیل سے پوچھ لو, اے مسلمانوں, اے ایمان کے دعوے دارو, تم تو دین کو ضائع کر رہے ہو, تم نے تو مقصد حیات دنیا کو بنا لیا ہے, تم تو میری ساری نعمتوں کو ضائع کرنے والے بن گئے ہو. میں نے تمہیں نہ صرف دنیا کی نعمتیں دی ہیں, زندگی گزارنے کے لیے بیش بہا نعمتیں دی ہیں, لیکن اس کے علاوہ میری روحانی نعمتیں بھی ہیں, اور وہ میری کتاب ہے اور میرا پیغمبر ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ او کما قال. میرا احسان ہے یہ تم پہ, یہ میری نعمت ہے کہ میں نے تم ہی میں سے میں نے رسول بھجوایا ہے جو میری آیات تم پر تلاوت کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے, تمہارا تزکیہ کرتا ہے, اور زکیہم تمہیں حکمت کی باتیں بتاتا ہے. تو یہ میرا احسان ہے. اب یہ دیکھیں دو چیزیں, ہم تو نعمت اس کو نہیں سمجھتے, ہم کسی بھی چیز کو, ہم تو دیکھیں ایک غافل, قرآن کی زبان میں اولئک هم الغافلون, غافل ہیں اپنے مقصد حیات سے, اپنی حقیقت سے, اور اپنے منزل کے راستے سے غافل ہیں. ہم تو ایک بے تکی زندگی گزار رہے ہیں. کہنے دیجئے مجھے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بے تکی, اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. $1 ملین آپ نے کما لیے یا نہ کمائے, آپ لے جا تو نہیں سکتے. 5-6 بچے ہو گئے آپ کے, محل ہو گیا آپ کا کاروبار چمک رہا ہے, دمک رہا ہے, پیسوں کی بارش ہو رہی ہے, تو آپ لے جا تو نہیں سکتے. کتنے ہی لوگ چلے گئے
اور لگے لگائے کاروبار اور کارخانے اس کو چلا کے چھوڑ کے چلے گئے. یہ گروپ آف کمپنیز کے جو بھی مالک ہیں تو یہ کیا ان کو جانا نہیں ہے؟ جو سی ای او ہیں ان کو کیا جانا نہیں ہے؟ تو جا کے یہ کیا مطلب وہ کریں گے؟ بہت ایک نازک اور تکلیف دہ صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے گا، من یبدل نعمت اللہ، بدلنا کیا مطلب؟ اس کا مقصد بدل دیا. دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں آپ کو آخرت کمانے کے لیے. آخرت کی کمائی آپ کا مقصود نہیں ہے، آپ کا مقصود تو دنیا کی کمائی ہے. تو اس کا آپ نے بدل دیا نا. ایک حکمران ہے، مسلمان حکمران ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ظاہر ہے کہ پاکستان میں کتنے صاحبان اقتدار گزر چکے ہیں. اقتدار کا جب دے دے اللہ تعالیٰ تو اس کے پھر تقاضے ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامرہم شوری بینہم، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ جب میں ان کو خلافت دیتا ہوں، مکناہم اقتدار دیتا ہوں، ان کو چاہیے نماز کا نظام قائم کریں. آج دیکھ لیں ہمارا جو وزیر اعظم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے ہم سب کو، تو وہ کہتا ہے میں مدینے کی ریاست بناتا ہوں. 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن مدینے کی ریاست میں تو پہلی چیز جو اقامت صلاۃ تھی، نماز کا قائم کرنا تھا، وہ ہے ہی نہیں. زکوٰۃ کا نظام تھا، وہ ہے نہیں. رشوت سے جان چھڑانی تھی، وہ ہے نہیں. سود سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، وہ نہیں ہے. زنا اور بے حیائی کی بیخکنی کرنی تھی، وہ نہیں ہے. اور مدینے کی ریاست بنا رہے ہیں آپ. تو بہرحال مجھے جو بھی سیاسی ورکر ہیں، میں ان سے معذرت نہیں طلب کر رہا، جو بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم تو دین کی سمجھ ہی نہیں رکھتے، اور میں مختصر کہہ رہا ہوں کہ ہم بھٹک گئے ہیں اپنی منزل سے، ہم گم راہ ہیں، ہم سے راستہ خطا ہو گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے راستے کو پہچانیں. راستے کو پہچان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی منزل کو پہچانیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. جی ترجمہ سنا دیں. سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے اے مسلمانوں، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی دی ہم نے ان کو نشانیاں واضح، حق کی صداقت کی. کس چیز کی نشانیاں؟ حق کی صداقت کی. ومن یبدل نعمت اللہ، جس نے بھی تبدیل کر دی اللہ کی نعمت، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ اس کے پاس آ جائے، فإن اللہ شدید العقاب، بس اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ شدید عذاب دے گا تمہیں جو بھی ان نعمتوں کو ضائع کر رہے ہو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ
ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.